ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہر کوئی عشق محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ آج گلی گلی میں لوگ کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ ہم عشق محبت کرنے والے ہیں، اور آج کے نوجوانوں نے عشق اور محبت کو اتنا بدنام کر دیا ہے، اتنا بدنام کر دیا ہے، جب کوئی عشق اور محبت کا تصور کرتا ہے تو اس کا ذہن گندے طریقے پر جاتا ہے۔ عشق محبت کو ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے عشق محبت پاکیزگی کا نام ہے۔ عشق محبت یہ ایک پاکیزہ ورڈ ہے، مگر ہم نے انہیں اتنی غلط طریقے سے یوز کیا ہے کہ آج عشق محبت کو لوگ گندے نظر سے دیکھتے ہیں، غلط طریقے سے اس کا تصور لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی تم نے جانا کہ محبت کیا ہے؟ آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آج ہم محبت کرنے والے ہیں، مگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ محبت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر آج تم عشق کا دعویٰ کرتے ہو، تو ذرا پہلے سن لو یہ محبت کیا چیز ہے۔ اس کے بعد میں اپنے دل سے یہ بات پوچھنا کہ ہم محبت کرنے والے ہیں کیا نہیں ہے۔ محبت نام ہے کسی چیز کی طرف اپنی دل کے رغبت حاصل کرنا، کسی چیز کی طرف رغبت حاصل کرنا، اور جب یہ رغبت شدت اختیار کر جاتی ہے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کسی سے ہمیں عشق ہو جاتا ہے، اور پھر جب کسی سے ہمیں عشق ہو جاتا ہے، جب یہ شدت اختیار کر جاتی ہے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب سنو آخر یہ محبت کیا چیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبت حضرت زلیخا نے حضرت یوسف سے کی تھی۔ محبت حضرت زلیخا نے حضرت یوسف سے کی تھی، اور کتنی محبت حضرت زلیخا حضرت یوسف سے کرتی تھی۔ انہیں ہر طرف یوسف نظر آتے تھے۔ حضرت یوسف پر اپنا مال قربان کر دیا، حضرت یوسف پر اپنی جان قربان کر دی، حضرت یوسف پر اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت یوسف سے اتنی محبت کرتی تھی، اگر کوئی حضرت یوسف کا نام لے لیتا تو اس کو بھی مالا مال کر دیتے۔ ہر ستارے میں انہیں یوسف نظر آتے، انہیں حضرت یوسف سے محبت ہو گئی تھی۔ اب دیکھو حضرت یوسف سے محبت تھی، جب حضرت یوسف سے حضرت زلیخا کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں حضرت زلیخا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہر ٹائم اللہ کی عبادت کرتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا دل حضرت یوسف کی طرف سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ ہر ٹائم اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت یوسف آتے ہیں اور فرماتے ہیں زلیخا، شادی سے پہلے تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، آخر اب کیا بات ہے؟ زلیخا بولی اب مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالی سے عشق ہو گیا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا زلیخا، مجھے اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے کہ تم زلیخا کے پاس جاؤ، مجھے اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے کہ اے یوسف تم زلیخا کے پاس جاؤ اور زلیخا کے ساتھ میں تم رہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے بطن مبارک سے تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، جس کو وہ نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ تم حضرت زلیخا حضرت یوسف کے پاس گئیں۔ حضرت زلیخا کو اللہ سے عشق ہو گیا تھا، اگر اللہ کی وحی نازل لگی ہوتی تو حضرت زلیخا کبھی حضرت یوسف کے پاس نہیں جاتی، کیونکہ انہیں اللہ سے عشق ہو گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عشق ہوتا ہے۔ آج ہم نے عشق کو بدنام کر دیا، آج ہم نے محبت کو بدنام کر دیا۔ ارے محبت کیا ہے؟ ارے عشق کیا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کرنے گیا، میں نے کعبے کے اندر ایک شخص کو دیکھا جو بہت زیادہ غریب تھا، جو بہت زیادہ بے بس تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا بھائی جان آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ذوالنون مصری سے وہ شخص کہنے لگا، اے ذوالنون مصری، مجھے اللہ تعالیٰ سے عشق ہو گیا ہے،
مجھے اللہ تعالیٰ سے عشق ہو گیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی رونے لگے، تیری کیفیت اور میری کیفیت ایک جیسی ہے، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، وہ شخص ایک زور سے چلاتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے، اسی ٹائم وہ انتقال کر جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کفن کا انتظام کیا اور کفن لے کر آئے، اور جیسے ہی دیکھا کعبے کے اندر دوبارہ لوٹ کر آئے تو وہ شخص نہیں ملا، حیرت میں پڑ گئے آخر وہ شخص کہاں گیا، ابھی تو میں نے چھوڑا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری سوچ ہی رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی کہ اے ذوالنون، یہ ہمارا عاشق تھا، اس کی زندگی میں شیطان نے اسے ڈھونڈا، دروغہ جنت نے اسے ڈھونڈا، ملائکہ نے اسے ڈھونڈا، مگر کوئی اسے تلاش نہیں کر پایا، کیونکہ یہ ہم سے عشق کرتا تھا اور یہ اللہ کے حضور حاضر ہو گیا ہے، یہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ یہ عشق ہوتا ہے، جب کسی سے کسی کو عشق ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ کبھی تم نے محبت کو سمجھا کہ محبت کیا چیز ہے، کبھی تم نے عشق کو سمجھا کہ آخر عشق کیا ہے۔ آج ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، سنو محبت کس کا نام ہے؟ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا بھی خیال رہتا ہے اور اپنا بھی خیال رہتا ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا بھی خیال رہتا ہے اور اپنا بھی خیال رہتا ہے، اور جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو صرف اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں رہتا۔ آج ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں مگر آج ہمیں اپنا بھی خیال ہے، آج ہم اپنا کام نکال کر دوسروں کو لاتے مار دیتے ہیں اور ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ارے ہمارا عشق جھوٹا ہے، یہ ہمارا عشق نہیں ہے۔ ارے عشق تو وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار سے کیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے سرکار سے کیا۔ ارے عشق تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا سب مال سرکار پر قربان کر دیا، اپنی جان سرکار پر قربان کر دی، اسے عشق کہتے ہیں۔ اگر عشق دیکھنا ہے تو بلال حبشی کو دیکھو، امیہ نے ظلم کیا، گرم گرم ریت پر لٹا کر تڑپایا اور کہا بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، مگر جب بھی بلال نے نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا، امیہ نے کہا آخر بلال تو کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ بلال نے جواب دیا کیونکہ مجھے آقا سے عشق ہو گیا ہے، اسے عشق کہتے ہیں۔ اور عشق دیکھنا ہے تو ایسا عشق کرو جیسا کہ غوث اعظم نے کیا ہے، اگر عشق کرنا ہے تو عشق وہ ہے جو خواجہ غریب نواز نے کیا ہے، اگر عشق دیکھنا ہے تو عشق اعلیٰ حضرت کا دیکھو، ساری زندگی نبی کا میلاد پڑھتے رہے، یہ نبی سے عشق ہے اور اسے ہی عشق کہتے ہیں۔ جو آج ہم کرتے ہیں وہ عشق نہیں ہے، آج ہم نے عشق کو بدنام کر دیا ہے۔ آج ہم عشق محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی ہم نے جانا یہ عشق کتنی پاکیزگی کا نام ہے۔ عشق دیکھنا چاہتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک نوجوان لڑکا اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے، باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ وہ نوجوان لڑکا کہنے لگا اے عیسیٰ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی سے میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا فرما دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نوجوان، اللہ تبارک و تعالی کی عشق کا ایک ذرہ بہت زیادہ بڑا ہے، اللہ کے عشق کا ایک ذرہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا اے عیسیٰ، پھر آپ اللہ تبارک و تعالی سے میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا فرما دے، آدھا ذرہ عطا فرما دے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس نوجوان کو تو اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا فرما دے۔ عشق کا دعویٰ کرنے والوں سنو، عشق سے کہتے ہیں، آخر عشق کیا ہے؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ نوجوان انہیں نہیں ملا، اس نوجوان کو تلاش کیا مگر وہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ لوگوں سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ فلاں نوجوان یہاں پر رہتا تھا، آخر وہ نوجوان کہاں چلا گیا؟ مجھے اس سے ملاقات کرنا ہے، مجھے اس سے بہت ضروری ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا اے عیسیٰ، جب آپ
پہلی بار آئے تھے اسی وقت وہ ہمیں ملا تھا، اب اس کا پتہ ہمیں بھی نہیں پتا، آخر وہ کہاں رہتا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اس نوجوان سے ملاقات کرا دے، مجھے اس نوجوان سے ملنا ہے۔ آخر وہ نوجوان کہاں چلا گیا تو وحی نازل ہوئی اور میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ جاؤ فلاں پہاڑ پر چلے جاؤ، وہیں پر تمہیں وہ نوجوان ملے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں پہاڑ پر آتے ہیں اور وہ نوجوان وہیں پر بیٹھا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پاس جاتے ہیں اور سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ، مگر اس نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، مگر نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ سلام کیا مگر نوجوان نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ تم اس کو سلام کر رہے ہو، اس کے دل میں ہمارے عشق کا آدھا ذرہ موجود ہے، اگر تم اس کو آری سے کاٹ کر اس کے دو ٹکڑے بھی کر دو گے جب بھی اسے محسوس نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے آخر اللہ ایسا کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کیونکہ اسے عشق ہو گیا ہے، جسے عشق ہو جاتا ہے اگر کوئی اسے مار دے اسے پتہ نہیں چلتا ہے، جسے عشق ہو جاتا ہے، جسے عشق ہو جاتا ہے وہ عشق میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے پھر اسے اپنا خیال نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو عشق کا دعویٰ کرتا ہے، عشق کا دعویٰ کرنے والوں سنو، صوفیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو عشق ہو جاتا ہے اور اگر کوئی اس کا عضو کاٹ بھی لے، اگر کوئی اس کا ہاتھ بھی کاٹ لے تو عاشق کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کا ہاتھ کب کٹ گیا، یہ عشق ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو عشق ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی سے عشق ہو جائے اور اگر کوئی اس کا ہاتھ کاٹ لے، اگر کوئی اس کی انگلی کاٹ لے تو عاشق کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ عشق ہے۔ جو عشق کرتا ہے وہ دنیا سے دور رہتا ہے، جو عشق کرتا ہے